جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھرپور طریقے سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سندھ کے اندر، KPK کے اندر، بلوچستان کے اندر، پنجاب کے اندر ہر جگہ پہ جماعت الیکشن لڑے گی۔ اس حوالے سے جماعت کے جو مختلف لوگ ہیں ان لوگوں کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ آپ نئے کینڈیڈیٹ سامنے لے کے آئیں۔ بہت سارے ایسے حلقے ہیں جہاں پہ بڑے بڑے جو نام تھے جماعت کو چھوڑ کے چلے گئے، ان کی جگہ نئے لوگوں کو لایا جائے۔ اور جو اس وقت جماعت کی پاپولیرٹی ہے، پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں بڑے پیمانے کے اوپر الیکشن کمپین چلانے کی ضرورت بھی نہیں۔ اور جو لیڈران اس وقت جیل کے اندر ہیں، کارکن اور لیڈران جو جیل کے اندر ہیں، ان کو بھی ٹکٹ دیے جائیں گے اور وہ جیل کے اندر سے الیکشن لڑیں گے۔ جی ہاں جی، وہ جیل کے اندر سے الیکشن لڑیں گے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیل کے اندر ہوتے ہوئے بھی ہمارے جو لیڈران یا کارکن یا جس کو بھی ٹکٹ دیا جائے گا وہ بہتر کارکردگی مظاہرہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور الیکشن جیتنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ایک سال کے اندر ایک ہوا چلی، ایک طرح سے ویو چلی عمران خان کی، وہ ویو ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے۔ ان کی جو پاپولیرٹی ہے، بہت سارے لوگ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ بالکل واضح ہے جب بھی سروے ہوتا ہے ان کی پاپولیرٹی آپ کو ہر جگہ پہ نظر آتی ہے۔ پھر سوشل میڈیا کے اوپر جس طریقے سے جو طبقہ ان کو پسند کرتا ہے، دیکھیں ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی اربن مڈل کلاس، یہ کچھ دانشور آج کل بار بار شروع ہوتے ہیں۔ اب ایشو یہ ہے کہ میں نے آپ کو سال ڈیڑھ سال پہلے بتایا تھا کہ المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے دانشور پھنسے ہوئے ٹویٹر پہ، صحافت اور دانشوری ٹویٹر پہ پھنس گئی ہے۔ گیم ٹک ٹاک بہت آگے لے گئی۔ آپ ٹک ٹاک کھولیں، آپ کو پتا چلے گا کہ بھٹے پہ بیٹھا ہوا مزدور جو شام کو ویڈیو بناتا ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ جو گاؤں میں بیٹھا ہوا لڑکا، وہ جو گاؤں میں بیٹھی ہوئی لڑکی، وہ جو کھیتوں میں کام کر رہی ہے، گائے کو چارہ ڈال رہی ہے، ان کی ویڈیوز دیکھیں، آپ ٹک ٹاک پہ دیکھیں اور وہ کہہ رہے کیا ہیں۔ تو یہ جو اربن مڈل کلاس کی جو بات کرتے ہیں، یہ ان کی اپنی کم علمی ہے اور ان کی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ دانشوری کے اس معراج پہ پہنچ جاتے ہیں لوگ کہ جہاں پہ نیچے ان کو چیزیں نظر نہیں آتی۔ تو ہماری مڈل کلاسز اور جو بہت سارے لوگ ہیں جن کے حوالے سے تاثر ہے کہ جی صرف وہ خاص ایک طبقہ ہے جو سپورٹ کرتا ہے، نہیں، آپ ٹک ٹاک کھولیں، آپ چھوڑ دیں فیس بک کو، آپ چھوڑ دیں ٹویٹر کو۔ باقی دیکھیں ان کے حالیہ دنوں میں خان صاحب وہ بنی گالا میں واک کر رہے تھے، جس رنگ کی انہوں نے وہ ٹی شرٹ پہنی تھی، اس رنگ کی ٹی شرٹ آپ دیکھیں ٹک ٹاک کے اوپر گاؤں سے لے کے شہروں تک ہر جگہ پہ لڑکوں نے وہ اٹھائی ہوئی ہیں، بیرون ملک اٹھائی ہوئی ہیں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں جن کے ہوتے ہوئے ان کو بڑے پیمانے پہ الیکشن کمپین کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس حکومت کی کارکردگی ہے وہ سب سے بڑی الیکشن کمپین ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ اگر آپ اس حکومت کی کارکردگی کی بات کریں تو آج بھی عمران خان صاحب نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ بھی کی ہے اور اس حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے انہوں نے کچھ فگرز بتائے ہیں۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ انگلش میں بھی کی، اس میں لکھا کہ مبینہ طور پہ وہ جو الزام لگاتے ہیں کہ اس وقت کے جو اسٹیبلشمنٹ تھی، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، انہوں نے سازش کی شہباز شریف صاحب سے اور PDM کے لوگوں سے مل کے، یہ مبینہ طور پہ الزام لگاتے ہیں عمران خان صاحب۔ اس وقت ملکی اکانومی کس نہج پہ تھی اور اب ملکی اکانومی کس نہج پہ پہنچ چکی ہے۔ خان صاحب نے اپنی ٹویٹ کے اندر وہ فگرز وغیرہ بھی شو کیے کہ 12 مہینوں کے دوران پاکستان کو $8 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ جی $8 ارب کا نقصان، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ ہمیں IMF سے جو 3 ارب مل رہے ہیں اس کے اوپر ہمیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑے، وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے۔ اور اس میں جو بیرون ملک سے اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں تقریباً $4 ارب سے زیادہ، اس میں کمی آئی۔ $4 ارب سے زیادہ ایکسپورٹس میں کمی آئی۔ تو یہ جو حکومت کی کارکردگی ہے، پھر اس وقت ریکارڈ انفلیشن ہے، تاریخی مہنگا ترین دور ہے اس وقت پاکستان کے اندر۔ اس ساری صورتحال میں یقیناً جو حکومت کی کارکردگی ہے وہ عوام کے سامنے، اور عوام کیا اس کے اوپر ریئیکٹ نہیں کریں گے۔ تو تحریک انصاف اس حوالے سے بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ ہم بڑا اچھا مظاہرہ کریں گے۔ اور یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، یہ سائیکولوجیکلی ایک جسے کہتے ہیں نا وہ ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جی تحریک انصاف بالکل ختم ہو گئی ہے، ان کا الیکشن کے اندر کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا ہے کہ گراؤنڈ پہ ایسی سچویشن نہیں ہے، ہمارا ووٹر سپورٹر ابھی بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اور اسی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے الیکشن لڑیں گے۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بات کہی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جنرل فیض حمید نے ان کو آفر کی تھی کہ میں آپ کو چیئرمین سینٹ بنا دیتا ہوں، لیکن میں نے یہ آفر نہیں لی۔ ایک اور انٹرویو بھی جو ہوا ویکینڈ کے اوپر سمر عباس صاحب کے ساتھ، خواجہ آصف صاحب کا جو وزیر دفاع ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ابھی حکومت کو بنے ہوئے سال بھی نہیں ہوا تھا عمران خان کی کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے رابطہ کر لیا
اور ان خان صاحب کے حوالے سے ایسی ایسی باتیں کی کہ جو خان صاحب بھی ان کے حوالے سے نہیں کرتے، وہ باتیں میں ٹی وی پہ بھی نہیں کر سکتا. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب وہ ان سے خوش نہیں تھے، وہ ان کو ہٹانا چاہتے تھے. پھر اب یہ مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید مجھے چیئرمین سینٹ بنانا چاہتے تھے. تو یہ خان صاحب کے اختلافات جو ہے مختلف سورسز سے یہ سامنے آ رہا ہے کہ جو ہی ان کی حکومت بنی تھی ان کے اختلافات اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے ہونا شروع ہو گئے تھے. اس میں کس کی غلطی تھی، کیا صورتحال تھی، پیچھے کیا تھا، کانٹیکسٹ اس کا کیا تھا، وہ ایک لمبی بحث ہے. آج کی ویڈیو اس کے حوالے سے نہیں ہے، اس میں ہم نہیں جائیں گے ابھی. لیکن یہ جو انفارمیشن روز بروز سامنے آتی جا رہی ہے، اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے میاں صاحب کو باہر نہیں بھجوایا تھا، وہ تو جنرل باجوہ نے ان کو باہر بھجوایا تھا. تو یہ بات بھی انہوں نے کہی تھی. تو اس سے تو بالکل واضح ہے کہ عمران خان کے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تعلقات تھے ان میں دراڑیں اسٹریٹ اوے پڑنا شروع ہو گئی تھی جو ہی ان کی حکومت بنی تھی. باقی ایکسپریس ٹریبیون ایک خبر رپورٹ کر رہا ہے. اس خبر کے مطابق جناب ایک صحافی جو ایک سرکاری ادارہ ہے، سرکاری نشریاتی ادارہ، اس کے لیے بھی کنٹریبیوٹ کرتے تھے، انہوں نے کوئی سخت کوشچن کیا تھا وزیر اعظم صاحب سے مبینہ طور پہ، اور اس کے بعد پھر ان کو بتایا گیا پریس کانفرنس کے بعد جو گورنر ہاؤس میں ہوئی تھی کہ جناب اب آپ کی سروسز کی ضرورت نہیں ہے. ایکسپریس ٹریبیون نے بڑی ڈیٹیل سٹوری اس حوالے سے کی ہے. آزادی رائے یہ ہے، اگر صحافی نے سخت سوال کر دیا تو وہ کسی کی طبیعت پہ جو ہے گراں گزرا ہے. یہ ایکسپریس ٹریبیون اس کو رپورٹ کر رہا ہے. صحافیوں کا تو کام ہے، صحافی سخت سوالات کرتے رہتے ہیں. پچھلا جو دور تھا اس میں بھی سوالات ہوتے تھے، یہاں تک باتیں ہوتی تھی کہ جناب آپ کا گربان پکڑیں گے. اب تو اللہ کا فضل ہے کہ کوئی بھی صحافی اس قسم کا کوشچن نہیں کرتا، لیکن پہلے تو اس قسم کے سوالات بھی ہو جاتے تھے، بڑے سخت قسم کے سوالات ہوتے تھے. تو ایکسپریس ٹریبیون یہ رپورٹ کر رہا ہے جناب کہ مبینہ طور پہ اس کوشچن کی وجہ سے ان صحافی کو کہا گیا کہ اب آپ کی خدمات کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، الیکشنز کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے جو لسٹ جاری کی پارٹیز کی، اس میں پہلے جو ہے پرنٹنگ ایرر کی وجہ سے تحریک انصاف کا نام نہیں آیا. اس کی وہ کافی پھر اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر بحث بھی چلنا شروع ہو گئی، لوگوں نے اس کو رپورٹ بھی کرنا شروع کر دیا. لیکن اب الیکشن کمیشن نے یہ بتایا ہے کہ جناب جو وہ مسئلہ تھا وہ پرنٹنگ کی وجہ سے ایرر تھا. سیکٹری ای سی نے، الیکشن کمیشن نے فہرست میں پی ٹی آئی کا نام نہ ہونا ٹائپنگ کی غلطی قرار دے دیا. اسلام آباد سے ایسی جماعتیں فہرست اب ٹھیک کر لی گئی ہے، الیکشن کمیشن نے کہا. اور الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جاری فہرست میں پہلے پی ٹی آئی کا نام نہیں آیا تھا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پرنٹنگ ایرر تھا. اچھا، آخر میں میں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے، اور میں اس لیے کہوں گا کہ یہ دیکھیں، یہ وقت کی نیڈ بھی ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے. انسانیت جو ہے نا وہ بڑا ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اس میں ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ کہاں پہ جو ہے کہیں پہ ہمارا جو اندر کا انسان ہے وہ مرتا تو نہیں جا رہا. یہ جو سٹوری ہے سامنے، یہ اے ایس پی شیر بانو صاحبہ کے حوالے سے ہے. بی بی سی اردو نے بھی اس کو رپورٹ کیا. یہ وہ سٹوری ہے جو پاکستان کے میڈیا کے فرنٹ پیجز پہ ہونی چاہیے تھی، یہ ہر جگہ پہ ہونی چاہیے. بڑی کمپیشن ہے اس سٹوری کے اندر، لیکن ہمارا وہی ہے کہ ہم اسی میں پھنسے رہتے ہیں کہ اس نے یہ کہہ دیا، بلاول صاحب نے وہ کہہ دیا، خان صاحب نے یہ کہہ دیا، میاں صاحب نے یہ کہہ دیا. عام انسان، ہمارا جو عام معاشرہ ہے اس کے حوالے سے بات ہی نہیں ہوتی ہے. I'm sorry to say، میں خود بھی میڈیا کا حصہ ہوں، لیکن اسی قسم کی بحث چلتی رہتی ہے. پر اینی وے، جو پولیس کے کتے ہوتے ہیں، وہ جو سراغ رساں کتے بھی آپ انہیں کہہ سکتے ہیں، وہ جو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، سونگتے ہیں، اکثر سیکیورٹی چیک پوائنٹس وغیرہ پہ امپورٹنٹ جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ کتے وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو وہ سونگتے ہیں اور وہ جناب پھر گاڑی اندر جاتی ہے. جب وہ ریٹائرڈ ہوتے تھے کتے، ان کو انجیکشن دے کے مار دیا جاتا تھا. لیکن جب یہ بات اے ایس پی شیر بانو صاحبہ کو پتہ چلی تو پھر انہوں نے آئی جی صاحب سے رابطہ کیا، محکمے سے رابطہ کیا، پھر ایک ایسی ادارے سے رابطہ کیا جو کتوں کو لک آفٹر کرتا ہے. تو اب وہ جو کتے ہیں جو اتنا عرصہ سروس کرتے ہیں، اور یہ بیرون ملک میں بھی جو پولیس کے ڈاگز ہوتے ہیں ان کو میڈلز بھی دیے جاتے ہیں، ان کے جو ہینڈلرز ہوتے ہیں وہ ان کتوں کا بڑا لک آفٹر کرتے ہیں، ان کو اپنے گھر میں بھی لے جاتے ہیں. اور اس میں مختلف جگہوں پہ اگر آپ دیکھیں جو بھی مہذب معاشرے ہیں ان کے اندر آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. اور پھر جب وہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں وہ کتے، جب وہ آبویسلی ایک عمر کے بعد پھر ان کے لیے وہ ڈیوٹیز، سخت ڈیوٹیز کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو ان کو عوام کو دے دیا جاتا ہے، لوگ ان کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں یا ادارے ان کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. لیکن پاکستان میں ان کو انجیکشن دے کے پنجاب میں مار دیا جاتا تھا. اے ایس پی شیر بانو صاحبہ کی جو ہے جب ان کو یہ پتہ چلا، اس لیے کہ وہ کہیں گئیں تو انہوں نے کسی کتے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ وہ بڑا اس کی موومنٹ ابھی سست ہے، تو ان کو جوان نے ادھر جو افسر تھا جو بھی ان کے ماتحت، اس نے بتایا کہ جی اس کے پاس تھوڑے دن ہی ہیں، اس کے بعد اس کو انجیکشن لگا کے مار دیا جائے گا. پھر انہوں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا اور اب جو کتے ہیں ان کو ایک ادارے کے حوالے کر دیا جائے گا جب وہ ریٹائرڈ ہوں گے. یہ اس میں تصویر وغیرہ بھی لگی ہوئی ہے
ASP شیربانو صاحبہ بھی کھڑی ہیں, دیگر پولیس اہلکار بھی کھڑے ہیں. تو یہ ایک مجھے یہ سٹوری پڑھ کے جو ہے نا ایک امید بھی پیدا ہوئی, ایک ہوپ بھی پیدا ہوئی کہ انسانیت جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, ہر محکمے میں ہونی چاہیے, ہر جگہ پہ ہونی چاہیے, اور کوئی بھی اچھا کام کرے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور جو انسانی معاشرہ جانوروں کو لک آفٹر نہیں کر سکتا نا, بھول جائیں کہ وہ کبھی انسانوں کو لک آفٹر کرے گا. جو بہت سارے لوگ کہیں گے او یار کتوں کو بچا لیا تو کیا ہو گیا, نہیں, یہ ایک تو ہمارے مذہب میں بھی ہے, اس کی آپ کو لاتعداد مثالیں ملیں گی, ہمیں بچپن سے پڑھایا جاتا ہے. جس انسانی معاشرے میں ہم اشرف المخلوقات کہتے ہیں انسان کو, کس لیے کہتے ہیں, اس کی کوئی وجہ ہے نا. اگر ایک انسانی معاشرے کے اندر ہمیں جانوروں کو لک آفٹر کرنے کے لیے بھی باہر سے لوگ آ کے لیکچر دیں گے, جس طریقے سے ہمارے یہاں پہ وہ ہاتھیوں کے 1-2 کیس ہوئے ہیں, ایک اداکارہ آئیں وہ ایک ہاتھی لے کے گئیں, دوسرا ہاتھی جو ہے اس کا علاج کرنے کے لیے باہر سے لوگ آ رہے تھے, پھر وہ بیچارہ جو ہے آبویسلی اپنی جان سے گیا. لیکن کیسا انسانوں کا معاشرہ ہے جہاں پہ جانوروں کو لک آفٹر کرنے کے لیے بھی باہر سے لوگ آ کے ہمیں لیکچر دیتے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے. ویل ڈن ASP شیربانو صاحبہ, وی آر پراؤڈ آف یو.